میری صاحب تشریف لائے، میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات تشریف فرما ہوئے بیٹھے، آپ کا بھی شکریہ۔ آپ کی تمنا تھی کہ آپ ترنم سنیں، شعر و شاعری سنیں، تو حضرت نے ماشاءاللہ آپ کو خوب رجا دیا ہے۔ حضرت کو اللہ نے آواز بھی دی ہے، ساز بھی دیا ہے، سوز بھی دیا ہے، ساری صلاحیتوں کے پیکر ہیں، اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اور کوئی ماشاءاللہ یہ غرور و تکبر رکھنے والے نہیں ہیں، بڑی عاجزی کا پیکر شخصیت ہے، ان کا بہرحال شکریہ۔ آج اگر حضرت نہ تشریف لاتے تو میں نے وہی کل سے آگے مضمون شروع کرنا تھا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ سر قلم کیا اور وہ انہوں نے پھرایا، اس سے آج آگے بات چلانی تھی، حضرت تشریف لے آئے، تو یہ موضوع ہم انشاءاللہ 11 پر رکھتے ہیں، کل پر رکھتے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ کل 9 محرم ہے نا، آج اگست کی 7 ہے جی، 8 ہے 7 ہے 7 ہے، تو 2022 7 اگست ہے اور 8 محرم ہے، کل 9 محرم ہے، تو کل انشاءاللہ میں شہادت حسین پاک کا یہ منظر بیان کروں گا، تو انشاءاللہ آج آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں، بہت قیمتی۔ آپ نے نام سنا ہے اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب، پڑھو نا رحمت اللہ علیہ۔ ایک عیسائی پادری اپنے یورپین ممالک سے چلا، پادری تھا، بڑا پڑھا لکھا، مکہ گیا، مدینہ گیا، عرب گیا، عجم گیا، بڑے بڑے علماء سے ایک سوال کیا، کوئی جواب نہ دے سکا، مگر اس کو کسی نے عرب سے بتایا کہ پاکستان چلا جا، اس وقت پاکستان نہیں تھا، اس وقت ہندوستان ہی تھا، کیا تھا جی؟ یہ پاکستان بنا نہیں تھا، معذرت چاہتا ہوں، وہ کہا بھی ہندوستان چلا جا، اور ہندوستان کا ایک شہر ہے راول پنڈی، اس کے قریب گولڈا شریف ہے، وہاں اگر تو پیر سید میر علی شاہ صاحب کے پاس پہنچ جائے تو تیرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وگرنہ دنیا میں کوئی عالم اس مسئلے کا جواب اور وہ واقعی تھک چکا تھا۔ سوال کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ حضرت حسن و حسین کا ذکر قرآن سے دکھاؤ، ان کا ذکر قرآن میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب وہ جس مولوی صاحب کے پاس جاتا عالم کے، وہ کہتا جی نہیں، ان کا بظاہر کوئی ذکر ہے، جو آیات مومنین صحابہ اہل بیت کے ان میں وہ شامل ہیں، پر ان کا خاص ذکر کہیں نہیں ہے۔ اب یہ جب پہنچا گولڈا شریف تو تاجدار گولڈا شریف اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مجلس کو واعظ فرما رہے تھے، اور جس طرح میں آپ کو درس دے رہا ہوں، تو یہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ شکل اس کی اپنی تھی عیسائیوں والی، تو حضرت تو سمجھ گئے، آپ نے فرمایا بھی تو بیلیا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا جی فلاں ملک سے آیا ہوں، اور پوری دنیا چھان ماری ہے، ایک سوال کا جواب کہیں سے نہیں مل رہا۔ فرمایا کون سا سوال؟ کہنے لگا جی سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر قرآن میں واضح نہیں دکھایا جا رہا، واضح ہے؟ فرمایا ہے۔ کون آپ نکال کے دکھائیں گے؟ فرمایا تو نے اتنی دنیا پھری اور یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اور تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں نے پڑھا ہے۔ حضرت مسکرا پڑے، فرمایا لو بھائی پادری نے بھی قرآن پڑھ لیا ہے، یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں قرآن سمجھ لیا ہے، بولو قرآن ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اس نے جیب سے دکھایا قرآن پاک اپنے، کہنے لگا جی میرے پاس بھی ہے۔ فرمایا اس سے جو تیرا دل کرتا ہے جہاں سے تو پڑھ، میں وہیں سے تجھے شان حسن حسین دکھا۔ فرمایا جو قرآن کھول جہاں سے تو پڑھے گا وہیں سے تجھے ذکر حسن و حسین دکھا دوں گا۔ تاجدار گولڈا نے چیلنج کر دیا، اس نے ابھی پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا رک، یہ تو نے اینڈ پہ کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کوئی تو علم العادات جانتا ہے؟ حضرت جانتے ہیں نا، علم جعفر، علم العادات جانتے ہیں، علم الحساب؟ کہتا کچھ جانتا ہوں۔ فرمایا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کتنے ہیں؟ اب یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کتنے ہیں،
786 یہ مشہور ہے نا، اور واقعی ٹھیک ہے. یہ بسم اللہ شریف کے عدد ہے، اس میں بسم اللہ بند ہے اور بسم اللہ میں یہ بند ہے. وہ کہنے لگا جی 786. فرمایا اب میں تجھے دکھاتا ہوں شان حسن حسین کا ہے. آگے پھر تو جیسے جیسے پڑھتا جائے گا میں تجھے وہاں سے نکال کے دکھاتا جاؤں گا، پر پہلے بسم اللہ تو سمجھ. اس نے کہا جی کیسے؟ اب تو بھی جمع کر بھائی عبداللہ صاحب. آپ نے فرمایا سیدنا لکھ پہلے امام حسین، امام حسن، بولو امام حسن. اس نے لکھا، فرمایا اس کے عدد ہے 200. لکھ بھائی تو بھی کتنے ہیں؟ 200. اور فرمایا 4 کو ان کی ولادت ہوئی ہے، تو 200 میں 4 جمع کر. 4 ہجری میں ان کی، تو 200 میں 4 بیٹا جمع کر لے. پھر فرمایا 50 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی ہے، تو 204 میں بولو نا 50 جمع کر. اس نے کہا جی کر لیے. فرمایا اب آجا امام حسین، ان کے عدد بنتے ہیں 210. وہ حسین یا آ گئی نا تو 10 یا کے آ گئے. فرمایا لکھ 210. بولو اس میں جمع کر 210. اس نے کر لیے. فرمایا اب آگے چل، ان کی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری کو، تو 210 میں 61 اور جمع کر. بولو بھائی 61 اور جمع کر. آگے فرمایا ان کی شہادت ہوئی ہے کرب و بلا میں. کرب و بلا کے عدد ہیں 261. 261 جمع کر کتنے بنے بھائی؟ اور نہ بول کی ہوئی جی کہو نا سبحان اللہ. بن گیا نا 786. فرمایا دیکھ لے یہ جو قرآن کی بسم اللہ ہے نا، اس کے بارے میں مولا علی نے فرمایا، یہ کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کی بسم اللہ کیا، قرآن کے سارے علوم بسم اللہ میں بند ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں بند ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم، بسم اللہ کی با کے سارے علوم وہ نقطے میں بند ہیں. اور مولا علی نے فرمایا لوگو وہ نقطہ اللہ نے مجھے بنایا ہے. تو فرمایا مولا علی کا ذکر بھی بسم اللہ میں ہے، حسن و حسین کا ذکر بھی بسم اللہ میں ہے. پادری کہنے لگا جی بس مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. بولو مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ آل رسول کا ذکر واقعی قرآن میں ہے. فرمایا بھائی اگر تو کلمہ نہ پڑھتا تو قرآن پڑھتا جاتا، میں تجھے شان و حسن و حسین ہر آیت سے ثابت کرتا جاتا. یہ بس بیٹا یہ علم ہے ہمارے علماء اہل سنت کا. اب علم پڑھن نال سمجھ آਉਂਦਾ ہے یا چھریاں نال سمجھ آਉਂਦਾ ہے؟ خنجراں نال بھی کدے علم آیا تے کسونا مکھی نال بولتے نہیں ہو. میں خوشاب جاتا ہوں 10 محرم کو، اس دفعہ نہیں جا رہا، مجھ پر پابندی ہے، وہاں ضلع بندی ہے. سائن کروا گئے ہیں کہ جی تو اتنے داخل ہے. وہ کہتے ہیں سانو خطرہ ہے تیرے آن نال، امن نو خطرہ پہنتا ہے. پتہ نہیں ہوں کیڑا امن ہے. پر وہاں جا میری تقریر ہوتی تھی، درمیان میں تمبو، ادھر شیعہ دی محفل مجلس، ادھر سنیاں دی محفل. اوتھے کتاب میرا کیا انتخاب کیتا جناب. 2 سال میں کیتا، تیسرے سال اگلے پابندی لا دی. مینو ایک بندہ کہنے لگیا اتنے شاہ جی تسی ادھر پہ خطاب کرتے ہو تبوਆਂ دے پرلے پاسے بھی ٹر جاؤ. میں کہا ادھر تو میں کر رہا، یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر حسین سن کے سبحان اللہ آدھے نے. ادھر مویا گل کرے جڑے پہلے خنجر کٹ کے بیٹھے نے. نہیں سمجھے بھائی گل اتنے ہوتی جتنے مکے پہن رہے ہون، اگو بولتے نہیں. گل اتنے بندہ سمجھایا جتنے مطلب ہے کہ خنجر کٹ کے اپنے آپ ہی ماری جان، آگے بھی شاہ کے اتنے ماتم پہ کرتے ہون. اتنے گل کی لوڑ، اتنے ہر بندہ آتا سڑو مرو اسی تھوڑے جو کی لینا ہے. لہذا سڑنے مرنے سے حسین سمجھ نہیں آتا، قرآن سے حسین سمجھ آتا ہے، کلمے سے حسین سمجھ آتا ہے، اذان سے حسین سمجھ آتا ہے، سجدے سے حسین سمجھ آتا ہے، نماز سے حسین سمجھ آتا ہے، صبر سے حسین سمجھ آتا ہے، اور اللہ رسول کے ذکر سے حسین سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ